अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़ और मुझे कहते हैं फसीहा। नाज़रीन, आज की व्लॉग में हमारे पास बहुत सारे सवालात हैं और हमेशा की तरह उनके जवाब देने के लिए हमारे साथ हरमीत सिंह मौजूद हैं। हरमीत, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ट्रंप के आने के बाद हमारी हुकूमत हमें कुछ परेशान दिखाई दे रही है और माजी के ट्वीट भी हम देख रहे हैं कि वक्तन फवक्तन डिलीट होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दुनिया के मुख्तलिफ सरबराहान जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से अपनी दोस्ती के दावे कर रहे हैं। तो ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप किस किस के दोस्त हैं? बड़ा अच्छा सवाल है वसीय, और बात आपकी दुरुस्त है। एक तरफ तो परेशानी होनी है, जाहिर बात है कि हमारे यहाँ सोचा जा रहा था कि शायद किस्सा खत्म हो जाता है, और मैं हमेशा ये बात करता हूँ वसीय कि पॉलिटिशियन का किस्सा नहीं खत्म होता है। आपने देखा कि आयूब आया, यहिया आया, भुट्टो आया तो भुट्टो रहा, ज़िया-उल-हक ने भुट्टो को फांसी पर लटकाया, पीपल्स पार्टी रही। मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के साथ जो जुल्म किया वो सबके सामने है। नवाज शरीफ आज फिर इक़्तिदार में दोबारा आए और 1/3 मेजॉरिटी के साथ आए। इसी तरह आपने जो है फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में, नवाज शरीफ और बेनज़ीर भी एक दूसरे के साथ जो लड़ाइयाँ थी वो भी सबके सामने है। लेकिन फिर इमरान खान का दौर आता है और उसमें जनरल बाजवा और इमरान खान जो है वो मिलकर जो है नवाज शरीफ की फैमिली लोगों को उठवाया जाता है, और उसके बाद वो भी सोच यही थी कि नवाज शरीफ को खत्म करना है। लेकिन नवाज शरीफ सब आज भी हैं। इमरान खान के बारे में जो नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, इमल वली और ये जो पूरा तगड़ा ब्लॉक है और स्टैब्लिशमेंट बशमूल हमारी फौजी स्टैब्लिशमेंट ये शामिल हैं कि इसको खत्म करना है, मिटाना है। लेकिन 8 फरवरी को आपने देखा कि तमाम तर फस्तायत के बावजूद 8 फरवरी को सब कुछ हुआ। यही चीज डोनाल्ड ट्रंप के साथ होती थी। कल हमने पूरी तफसीलन बात की कि मरियम नवाज क्या कहा करती थी, बिलावल भुट्टो ने क्या कहा था, और ट्वीट्स माजी के क्या ट्वीट्स थे वो भी। लेकिन अब परेशानी ये है कि ट्वीट्स इनको डिलीट भी इन्होंने तकरीबन किए हैं। लेकिन एक क्लिप है पीटीआई के जो रहनुमा है यूएसए के आतिफ खान, उन्होंने मेरे बड़े अच्छे दोस्त सबी काज़मी के साथ गुफ्तगू की। थोड़ी सी उनकी आवाज सुनाते थे, फिर बात करते हैं। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, ये जितनी ट्वीट्स हैं, ये जितने मैसेजेस हैं, विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स प्रेसिडेंट ट्रंप के करीब जो क्लोजेस्ट लोग हैं, जो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप तो जाहिर बात है अगले 2-3 दिन बिजी होंगे, ये सारे ट्वीट्स, ये सारे मैसेजेस उनके टेबल पर होंगे। और वो लोग, आपने सुनी, वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब बेशक आप डिलीट करो, मेरे पास पूरी चीजें पड़ी हैं, विद इन 5 डेज जो डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीबी लोग हैं मैं उन तक ये पहुंचाऊंगा। एक तो ये परेशानी है, परेशानी होनी भी जरूर है। लेकिन दूसरी तरफ जो आपने सवाल की कि दोस्ती के चर्चे जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की एक आदत थी, और आदत ये होती थी कि वो जिसको देखते थे उसकी लॉबिंग का एक तरीका बड़ा जबरदस्त था, अपने बयानी को आगे की तरफ लेके जाना, फिर उस इलाके के हवाले से। लेकिन वो कुछ लोगों से इंस्पायर थे, जिसमें मैं बात करूं एमबीबीएस के हवाले से, यानी अरब के जो सरबराह हैं सलमान, उनके हवाले से उनके साथ उनकी बड़ी पक्की आ रही है। अरब अमारात की अगर मैं दुबई की बात करूं, यूएई की मैं बात करूं, तो उनके जो रहनुमा है, लीडर है, किंग, उनके साथ भी उनके बड़े अच्छे गहरे ताल्लुकात हैं। और बाकी तो वो जिसको मिले तो वो कहते थे हाँ मेरे दोस्त हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब भी कहते हैं, उसको भी उसने कहा था कि मेरे दोस्त हैं। फिर तैयब एर्दोगान भी कसमें खा रहा है कि पुरानी दोस्ती के वास्ते दिला रहा है। और पीटीआई वाले इमरान खान के साथ भी जोड़ रहे हैं कि इमरान खान को, जब आपको याद है इमरान खान जब वहां पे गए थे तो अपने घर में, और फिर अपने घर के वो तमाम तरह चीजें जो प्रेसिडेंशियल हाउस है वहां पे, और फिर मेलिना मेरे ख्याल में इनकी जो बेगम है वो, उन्होंने कुछ तस्वीरें इमरान खान से सेपरेट में ली कि भाई मैं इमरान खान के साथ अकेले सेल्फी लेना चाहती हूँ। तो अब पीटीआई वाले भी कहते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर किसी के क्लोज हैं तो मेरे पास जो खबर है, बल्कि मैं जो जानता हूं, जितना मैं एक अदना सा सहाफत का स्टूडेंट हूं, तो मैं समझता हूं कि वो बड़े क्लोज हैं इस वक्त सऊदी अरब के किंग के और यूएई के जो सरबराह हैं उनके साथ वो बड़े क्लोज हैं। बाकी तो अब दावे भी कर रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रही कि वो क्या दावा करें, क्योंकि जो ट्वीट्स है माजी के भतीजे के, भतीजों के, रिश्तेदारों के, वो उसके लिए आजाब बने हुए हैं। और आपने देखा कि एस्टैब्लिशमेंट को भी थोड़ी फिक्र सता रही है, क्योंकि चीजें बदल रही हैं, वहां पर भी चीजें बदल रही हैं। तो यहां पर भी आप देखें तो हमारे आर्मी चीफ साहब जो हैं इस वक्त सऊदी अरब गए हुए हैं, वहां पे मुलाकातें हो रही हैं। तो पूरी की पूरी चीजें बदल रही। लेकिन ये चीज जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बस एक दिन में रिहाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है।
بہت سارے معاملات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیبل پر. یہ تو ہم صرف اپنے جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو کر پاکستان کے بارے میں. پاکستان بہت معمولی ملک ہے دنیا کے سامنے, امریکہ کے سامنے. ہاں, جب ان کے زیادہ اس وقت پاکستان کے ساتھ یعنی جب فائدہ تھا, جب طالبان یہاں یعنی جب امریکہ یہاں تھا, جب انہوں نے انخلا نہیں کیا تھا, تب بہت سارے ان کے ساتھ ہمارے رابطے بھی ہوتے تھے, بڑے کلوز بھی سمجھے جاتے تھے. لیکن اب معاملہ چینج ہو گیا. کچھ ایسی چیزیں نہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیں زیادہ قریب سمجھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہاں, آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لوگ بڑی تگڑی, اور ایک چیز جو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ وہاں پہ چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہو یا وہ جو بائیڈن کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہو, تگڑے مسلمان جو بڑے بڑے لیول بڑے بڑے پوزیشنوں پر بیٹھے ہیں, انہوں نے ایک کام تو کیا, یہ چیز آپ کو ماننی پڑے گی, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اکٹھے ہوئے, پہلی بار ان میں اتفاق ہوا اور وہ عمران خان کے لیے ہوا. تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ حکومت اور کچھ قریبی لوگوں نے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے لابنگ کے لیے ایک فورم بھی ہائر کیا ہے, جنہوں نے آگے لابی بھی کرنی ہے. ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی تھوڑی سی نرم گوشہ پیدا کرنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے دل میں, اس کے لیے بھی کافی لابنگ ہو رہی ہے. نواز شریف صاحب بھی لابنگ کے لیے گئے تھے, جو لابنگ انہوں نے ہائر کی ہے اس سے بھی کوئی فائدہ فی الحال ان کو نہیں ہو رہا ہے. اور مریم نواز صاحب بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے گلے میں خراش تھی تو وہ جنیوا چلی گئی ہیں. تو اب دیکھنا یہ کہ یہ صرف علاج کے بہانے گئے, میرے خیال میں تو علاج ایک بہانہ ہے, گئے تو یہ لابنگ کے لیے. ہرمین, پارا چنار میں پھر سے حالات خراب ہو گئے ہیں. 28 سے 29 دن ہو چکے ہیں, وہاں لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں, خوراک نہیں ہے ان کے پاس, دوائیاں نہیں ہیں. یہ حالات کس سمت جا رہے ہیں؟ فسیہ, میں جو دیکھ رہا ہوں پارا چنار کے ساتھ ہی ایک دن نہیں بلکہ مسلسل بیچارے میڈیا جو ہے, میڈیا بلیک آؤٹ ہے پارا چنار کے حوالے سے. سوشل میڈیا پہ کوئی اس کے لیے آواز اٹھاتا نہیں ہے. وہاں لوگ جو ہیں اس وقت آپ اسکرین پر دیکھیں نا, ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں. پھر وہاں پر اگر آپ دیکھیں جو میرے پاس, کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں جو مجھ سے رابطے کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے اتنی بدامنی ہو چکی ہے, راستے بند کر دیے گئے ہیں. جب راستے بند ہوں, طویل بندش ہو, تو اس کے خلاف احتجاج تو چل رہا ہے. لیکن ایسی صورتحال میں آپ دیکھیں تو تقریباً جو پارا چنار ٹل شاہراہ ہے اس کو تقریباً 27 روز سے وہ بند ہو چکا ہے. اسی طرح شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ڈپٹی کمشنر کرم جاوید جو ہیں, اس کے مطابق شاہراہ کو 12 اکتوبر کے قافلے پر فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے بند کر دیا گیا تھا, جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ 15 افراد جو ہیں ان کی جانیں گئی تھی. لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ایک ریاست, آپ دیکھیں کہ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کیوں اتنی بے بس ہے کہ وہاں پہ امن و امان کے معاملات کو وہ بالکل سدھارنے میں ناکام نظر آ رہی ہے. کیوں وہاں کا جو ڈی سی ہے, وہاں کا جو ڈی پی او ہے, وہاں کا جو انتظامیہ کے معاملات کو سنبھالنے والے لوگ ہیں, وہ کس کے کہنے پر سب کچھ کر رہے ہیں؟ یہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. چونکہ پارا چنار کے لوگوں کے مجھے پرسنل میسج آتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے آواز بلند کریں, میڈیا تو اس پہ بات نہیں کرتا. تو ہم تو ہمیشہ کرتے ہیں, چاہے ٹویٹس کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, چاہے اپنے چینل کے تھرو. تو میں حکومت وقت سے گزارش کروں گا کہ اس وقت لوگوں کو پریشانی ہے, وہاں پہ دوائیاں نہیں ہیں, وہاں پر جو بیچارے ڈائلسس کے پیشنٹ ہیں, کینسر کے پیشنٹ ہیں, دل کی بیماری میں مبتلا لوگ ہیں, ان کو شدید قسم کی پریشانیاں ہیں. تو میری حکومت وقت سے میں گزارش کروں گا, اور کے پی حکومت سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا دل جگرا گردہ کیجیے گا, اور یہ عوام جس مسائل کا شکار ہے, کم سے کم ان کو اب یہ جو شاہراہیں بند ہیں وہاں پر ایک ایسی صورتحال کہ وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت سیکیورٹی اداروں کو بھی تھوڑا سا ایکٹیولی رول پلے کرنا ہوگا, حکومت کو ایکٹیولی رول پلے کرنا ہوگا, سوشل ایکٹیوسٹ کو اپنی آواز بلند کرنی ہوگی. کہ پارا چنار کو آپ نے کشمیر کی طرح بالکل قید و بند, یعنی ایسے ہی آپ نے بالکل گھیرا ڈال دیا ہے, نہ وہاں پہ راشن ہے, نہ وہاں پہ دوائیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں حتیٰ کہ آپ کو پتا ہے کہ ملک پیک تک نہیں ہے, پیناڈول کی ٹیبلٹس تک نہیں ملی. کل مجھے ایک لڑکے نے میسج کیا کہ سر پیناڈول کی ٹیبلٹس جو ہیں وہ بھی ہمیں نہیں مل رہی ہیں. تو حالات انتہائی تشویشناک ہے پارا چنار کے, اور اس پہ میڈیا کو بھی میں کہوں گا کہ کب تک آپ ٹاؤٹ بنے رہیں گے, کب تک یہ مالکان ٹاؤٹ بنے رہیں گے. کم سے کم اپنے ہی علاقہ ہے, پرایا علاقہ نہیں, ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں, ہمارے اپنے لوگ ہیں. ہم اپنوں کے لیے آواز نہیں بلند کریں گے تو کون آ کے ان کے لیے آواز بلند کرے گا؟ تو میں صرف گزارش ہی کر سکتا ہوں اور اپنی آواز اپنے پلیٹ فارم سے بلند کر سکتا ہوں. حمید, قاضی تو چلے گئے لیکن فسطائیت کا بازار آج بھی گرم ہے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹھائے جانے کا سلسلہ جاری ہے بزرگوں کو اور بچوں کو.
تو کل منڈی بہاؤدین میں کیا ہوا؟ حسیہ بات آپ کی درست ہے کہ قاضی تھے فسطائیت کا بازار تو انہوں نے گرم کیا تھا، اور جس منصب پر وہ بیٹھے تھے، ظاہری بات ہے جس منصب پر آپ بیٹھتے وہ انصاف کا منصب ہوتا ہے، اور انصاف جب آپ کر نہیں پاتے تو پھر آپ کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جاتا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے جو تاریخ چھوڑی ہے، ہمیشہ میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ میری سنہرے علوف میں میرا نام لکھا جائے، قاضی جیسے، عطا بندیال جیسے، وہ ثاقب نثار جیسے لوگ، یہ لوگ گھٹیا ترین نام، یعنی ایسے باب میں، یعنی کالے حروف میں، سیاہ باب میں اپنا نام درج کرا کے چلے گئے۔ اب جس طریقے سے منہ دکھانے، منہ چھپاتے رہتے ہیں، لیکن یہ واقعہ افسوسناک ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم جو زیادتی ہوئی، جس طریقے سے الیکشن چوری کیا گیا، مینڈیٹ چوری کیا گیا، خواتین کو اٹھایا گیا، یعنی سب کچھ کیا گیا، آپ کے سامنے تھا سب کچھ، لیکن ابھی بھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، نہ اس پہ عدالتیں بولتی ہیں، نہ میڈیا بولتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ٹویٹ رکھ لیتا ہوں اس شخص کا جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ پہلے تو یہ ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں، یہ خاتون کیا کہہ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بیگم اعجاز چودھری، جو سابق ایم این اے منڈی بہاولدین سے ہیں۔ حاجی امتیاز چودھری ایم این اے، میں ان کی بھابھی ہوں۔ ابھی رات کے 2 بجے ہیں، ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ہمارے جو منڈی والا گھر ہے شہر کے اندر، وہاں پہ 30 سے 40 لوگوں نے جو ہے گھر میں داخل ہوئے ہیں، دروازے توڑے ہیں، گھر کا کافی سامان جو ہے توڑ پھوڑ کی ہے۔ یہ آپ نے سنا خاتون کیا کہہ رہی تھی، بزرگ خاتون، یعنی آپ دیکھیں نا کہ ہم کہاں تھے، کہاں ہمارے ریت رواج تھے اور کہاں ہم آ گئے ہیں۔ یعنی بزرگوں کو بھی ہم رحم نہیں کریں، بچوں پہ بھی نہیں کریں، بزرگوں، یعنی جب ایک یہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ جب ریاست اتنی ظالم ہو جائے کہ بچوں پر رحم نہ ہو، بزرگوں پر رحم نہ ہو، تو پھر رحم اللہ بھی نہیں کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، پھر رب کی دربار سے آپ یہ امید مت لگائیے گا کہ اس کی طرف سے رحم ہوگا، نہیں ہوگا، آپ پہ بالکل بھی رحم نہیں ہوگا۔ یہ تقریباً 25 نامعلوم افراد منڈی بہاؤدین کے جو ایم این اے ہیں حاجی امتیاز کے گھر پر انہوں نے دعویٰ بولا۔ 100 سالہ بزرگ جو ہے ان کی والدہ کو چارپائی سے اٹھا کر نیچے پھینک کر لاتیں اس کو ماری گئی۔ بزرگ خاتون، 100 سالہ خاتون، اس کی کیا یعنی عمر، اس کی کیا صحت ہوگی، اس کی ہڈیاں آپ نے توڑ دی ہیں، وہ تصویریں آئی ہیں۔ اور پھر ان کو پر تشدد کیا۔ والدہ کی طبیعت اس وقت ناساز ہے۔ حاجی امتیاز کی بھابھی اہلیہ جو ہے چودھری اعجاز کے مطابق یہ کارروائی جو ہے وہ کہتی ہیں کہ یہ فوجیوں کا کام ہے جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اور انہیں ہراساں کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس نے جس طرح کہا، میں اس کو کوٹ کر کے کہہ رہا ہوں، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ISI کے میجر عمیر سے جا کر مل لیں، ہم نہیں جانتے یہ شخص کون ہے۔ ہماری والدہ کی حالت بہت خراب ہے کیونکہ ان پر ان لوگوں نے تشدد کی اور گالیاں دی اور گھر کی خواتین کی ویڈیو بناتے رہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ جو کہہ رہی ہیں، کیا وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، غلط کہہ رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے۔ نفرت مزید بڑھے گی، نفرت بڑھے گی تو پھر فاصلے بڑے زیادہ بڑھیں گے اور پھر نقصان ہوگا۔ یہ میں بارہا یہ بات کر رہا ہوں فسیہ۔ حمید، آخر میں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ تجربہ کاروں نے آنے کے بعد پاکستان کے پاسپورٹ کو کون سے نمبر پر لے آئے ہیں؟ دیکھیے، تجربہ کاروں نے تو ملک کو ویسے تباہ کر دی ہے۔ رجیم چینج آپریشن میں یہ کہتے تھے نا کہ ہم بہت زیادہ جو ہیں تجربے رکھنے والے ہیں اور ہم آئیں گے، ملک کی معیشت کہاں جائے گی، یہاں پہ شہد کی جو نہریں ہیں وہ بہیں گی۔ لیکن اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک تو تباہی ہو چکی ہے ہمارے ملک کی، بے روزگاری کی شرح اگر آپ دیکھیں، ہر دن سٹاک ایکسچینج ٹاپ پہ پہنچ جاتا ہے۔ حالات یہ ہے کہ گراؤنڈ میں چیزیں اس سے زیادہ ابتر ہیں، انویسٹر یہاں سے بھاگ رہے ہیں اور ہماری جو سٹاک ایکسچینج وہ ٹاپ پہ جا رہی ہے۔ یعنی لوگوں کو چودیت سمجھا ہے، یعنی آپ لوگوں نے سمجھا کیا ہے لوگوں کو۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسرے نے آپ نے بات کی کہ یہ جو تجربہ کار ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن آج آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک کا جو پاسپورٹ ہے، دنیا کا 5واں کمزور ترین پاسپورٹ اب پاکستان کا ہے۔ اور پاکستان یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ کہاں ہم نے جانا تھا، کہاں رکنا تھا اور کہاں ہم آ گئے، کس جگہ پہ ہمیں کھڑا کر دیا گیا۔ مجموعی طور پر پاکستانی پاسپورٹ 102ویں نمبر پر ہے، جس سے 33 ممالک میں ویزا فری داخلے کی اجازت ہے۔ یمن پاکستان کے ساتھ 102ویں نمبر پر ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں یمن
जहां कुछ नहीं है, हालात आपको पता है, भूख है, नंग है, और ना हिफाजत, वहां पर आप ये कह सकते हैं कि आप महफूज है, तो यहाँ पे भी अब कोई महफूज नहीं रहा है। हालात आपके ये हैं कि जब आप किसी एयरपोर्ट में जाते हैं, हत्ता कि इराक के एयरपोर्ट पे भी जाए, वो भी आपको घंटे लाइन पे खड़े कर देते हैं कि नहीं पाकिस्तानी है। तो तजुर्बाकार मुल्क को इस नहज पे पहुंचा गए हैं, और मैं समझता हूँ कि यमन तक जब हम आ गए हैं तो फिर वो दिन करीब नहीं कि सूडान बल्कि दीगर ममालिक जो हैं उस लाइन में भी हम तो वैसे एजुकेशन में तो आ ही गए हैं वहाँ पे, अब यहाँ पासपोर्ट का जो नंबर है वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हरमीत। मजीद हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।